اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے. یہ بہت ہی عام واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانے چلا ہوں. دراصل دنیا میں بہت سی قومیں آئیں اور ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جو قوم سرکشی کرتی ہے، اپنی حدود سے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے یا لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتی ہے، وہ مٹ جاتی ہے. تو آج کا واقعہ قرآنی واقعہ اور میں آپ کو بتانے چلا ہوں. امید ہے آپ اس کو لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی فریفتہ تھا. چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بہت دکھ ہوا اور ایک مدت تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا. اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا. جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا کہ جی حضور، میں یہی چاہتا ہوں. چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے. یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس جاؤ. چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا. چنانچہ قبر کٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی نے کہا کہ یا روح اللہ، میری یہی بیوی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا، مگر عرصے سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا. اور اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریہ زاری اور بیداری کرتے ہوئے مجھے اس حالت میں مبتلا کر دیا ہے کہ میں کئی دنوں سے بے آرام ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دیر آرام کر لوں. بیوی کہنے لگی ہاں آپ آرام کر لیجئے. چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پہ سر رکھ کر سو گیا. اتنی میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتا حسین تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی خود فریفتہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا. اس نے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرق محبت اور غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی. ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی تو وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا. چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب بیوی کو نہ پایا تو نہایت ہی پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا. سوچتے سوچتے آخر اس کے نشان قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی. اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا یہی میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجیے. ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا کہ میں تیری بیوی نہیں، شہزادے کی لونڈی ہوں. یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے. یہ سن کر عورت کہنے لگی کہ یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ یا روح اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے. یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی
اور حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہیے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے۔ اور جو پھر ایمان کی حالت میں مری ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو مومن مرا تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اس ریبی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی، اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ نبی اور رسولوں کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس حقائق سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت اور محبت سے مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے نبی کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ تو یہ واقعہ ایک حقیقی واقعہ ہے جو کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے متعلق بیان کیا گیا، اور ایک عورت کے متعلق جس کے ساتھ اس کا ہسبینڈ بہت زیادہ پیار کرتا تھا، لیکن عورت آگے جا کے وہ ایک سادے پر گرفتہ ہو گئی اور اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک ایسی ویڈیو ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو کہ اس کیٹیگری میں آتی ہیں۔ امید ہے آپ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔